تیسرا ادب جو خاوند کے اندر ہونا چاہیے وہ بات ہے توجہ سے سننی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ انسان آج کل کے جو موبائل کے اندر ہے کہ مکمل موبائل کے اندر وہ بیٹھا ہے، جی ہاں میں تمہاری سن رہا ہوں، جی اپنے کام کے اندر ہے، اب نہیں اسے محسوس کہ پتہ نہیں میں خاوند کے اوپر اعتماد کر کے یہ رکھوں کہ وہ میری بات سن رہا ہے یا کیا نظام ہے۔ آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ کان اس کی طرف متوجہ ہیں تو آنکھ بھی اس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہی عرض کی کہ ایک ہے بات کا سننا، ایک ہے بات کے سننے کا اظہار محسوس کرانا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بعض اوقات ہم ایز اے گاہک کسی دکاندار کے پاس جائیں اور وہ اپنے موبائل کے اندر لگا ہو تو ہم سے بات نہیں ہو سکتی، ہمارا سینہ مزید نہیں کھلتا کہ اسے کیسے سمجھائیں کہ ہمیں کس قسم کی چیز چاہیے، اور مکمل وہ توجہ دیتے تو اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ یہی مثال گھر کے اندر بھی ہے، اور جب ہم دے دیں اور اگر ہم توجہ نہ دیں نا تو وہ زیادہ باتیں کرے گی، اور توجہ دینے لگ جائے تو وہ خوشی کی مارے باتیں بھی بول جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے آداب میں سے کہ جب انسان بات کرے تو اگلے کو دیکھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کے اسٹائل انداز سنت مبارک میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بھی کسی سے بات فرماتے تھے تو مجمع والا یوں کہتا ہے جیسے صرف میرے لیے بات کر رہے ہیں، اس انداز سے تمام کو وہ دیکھ کر بات فرماتے، متوازن طریقے سے۔ ہر ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے اتنا خاص تعلق ہے جو غیر کا، جو ساتھ والے کا نہیں ہے، اس انداز سے تمام تر کو دیکھ کر۔ تو یہ جو دیکھنا ہے یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے، اور اگر ہم نے اس کی نہ سنی تو اس کے دل میں بات ہے، وہ ہمیں نہیں تو کسی اور کو سنائے گی، رشتہ داروں میں کسی اور کو سنا دے تو پھر ممکن ہے غلط مشورہ، پھر غلط مشورے کے اوپر دوبارہ وہ بات ہمارے اوپر ہی آئے گی۔ تو غلط مشورے کی بجائے بہتر بات ہے کہ ہم ہی ان کی سن کے اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کر کے معاملے کو حل کر لیں۔ یہ ایک انداز و خوبصورت طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم نے صحیح معنوں میں اس چیز کو نہ پرکھا تو بعد میں آنے والے مسائل مزید بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بات دل سے سنیں، دل کی توجہ سے سنیں، جان نہ چھڑائے، بلکہ اسی طرح عزت و احترام کا معاملہ اسے محسوس کرائے، جو میں تمہیں صحیح معنوں میں تمہاری سن رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ عورت کا مزاج جو ہے، عورت کا مزاج جذباتی ہے، مرد کا مزاج عقل پسند ہے۔ جسے ہم کہیں ہمارا مزاج لاجیکلی ہے، عورت کا مزاج ایموشنلی ہے۔ اسی وجہ سے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جب تھکا ہوا خاوند گھر میں آتا ہے اور سویا ہوا خاوند اٹھے، ساتھ بچہ ہے، رو رہا ہے، تو انسان تنگ ہو کے کہتا ہے یار اسے اٹھاؤ، اسے ہٹاؤ یہاں سے، میں تنگ ہو چکا ہوں۔ اور عورت جب تھک ہار کے بیٹھنے لگے، بچہ چیخے او ہو کر کے اٹھا لیتی ہے، اس کے اندر ایموشن ہے، وہ جذبات مزاج ہے۔ اگر جذبات انسان خود ہی کور کر لے تو بہتر ہے، وگرنہ یہ بہنے کہیں ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے توجہ سے بات سننے کے یہ فائدے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بات عام ہوگی، لیکن اگر وہ اچھی ہے اس کو چھوڑنے کے نقصان، اور اگر وہ اچھی ہے تو اس کو کرنے کے فائدے۔ اب ذرا بتائیے کہ اگر ہم صرف یہ نگاہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک مرتبہ ہوئی، یہ 2 مرتبہ ہوئی، یہ 3 مرتبہ ہوئی تو چلو چھوٹی ہے، یہ بار بار ہو جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اگلے سے۔ تو مایوس ہونے سے پہلے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔